सेकुलर इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दुनिया में कुल 195 ममालिक हैं जिनमें बिला खौफ व ख़तर सियासी निज़ाम काम कर रहे हैं, मगर बाहैसियत मुसलमान हर बार हम सोचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मंसूब सियासी निज़ाम के बजाय हमें अपने निज़ाम इस्लामी की तरफ रवां दवां होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं? क्या ऐसा मुमकिन भी है कि पाकिस्तान में इनकलाब के ज़रिए या पुरसकून रेफरेंडम के ज़रिए इसे तख्त पर लाया जा सके? और क्या दुनिया में कोई ऐसा पायदार निज़ाम भी मौजूद है जो वाकई दुनिया को बदल दे, या इसकी समाजी रवादारी या ऊंच नीच को ख़त्म करने की पावर भी रखता हो? आइए इसे जानते हैं। जमहूरियत एक ऐसा सियासी निज़ाम है जिसमें अवाम अपने किसी भी नुमाइंदे को लीडर बना सकती है। अवाम को कानून साजी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मद्दे नज़र रखा जाता है। अवाम को इलेक्शन के ज़रिए वोट का हक़ दिया जाता है। हर मुल्क की जमहूरियत इसकी आइनी मुसवद्दा पर रहनुमा होती है। आसान लफ्ज़ों में समझें, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत में लाजिम नहीं कि एक जैसी ही जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी हो। इसकी अपनी तारीफ़ यानी टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक बराह रास्त जमहूरियत जिसमें कानून साजी के लिए अवामी रेफरेंडम भी करवाया जाता है, और पसे पुश्त जमहूरियत में अवामी नुमाइंदे यानी कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव कानून साजी और निज़ाम बनाते हैं। याद रहे कि पसे पुश्त मंजर में मेजॉरिटी की तादाद आइन में दर्ज होती है। मोनार्की यानी कि बादशाहत ऐसा सियासी निज़ाम है जो फ़र्द वाहिद ताकत और असर व रसूख से हासिल कर लेता है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाता। इसकी रियाया पर मुकम्मल कंट्रोल होता है और जो चाहे करे, जैसे कि खुदा का कोई अवतार हो। तारीख़ में हमने बहुत से बादशाहों को उजड़ते और बनते देखा है। या तो इसकी सल्तनत को इन्वेड कर लिया जाता है या इसी को ही असैसिनेट होते हुए देखा जाता है, जिसमें आर्मी और ताकत के बलबूते या चालाकी से मोनार्की को हासिल किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि बादशाह और बादशाहती निज़ाम में अवाम की राय को ओपिनियन के तौर पर सुना जाता है और हतमी फ़ैसला बादशाह का ही होता है। आज भी दुनिया में अलामती या अथॉरिटेटिव मोनार्क्स कायम हैं जिनको अवतार या तानाशाहों की तरह समझा जाता है। रिपब्लिक एक ऐसा जमहूरी तर्ज का सियासी निज़ाम है जिसमें ख़ानदानी सियासत या मौरूसियत या बादशाहत का बिल्कुल भी अमल दखल नहीं होता। ये इस्तिलाह 509 क़ब्ल मसीह में रोम से निकली। रोमियों ने रोमन सल्तनत का तख्ता उलटकर एक जमहूरियत की तर्ज से हुकूमत कायम कर ली, जिसमें शहरी अपनी तरफ से हुकूमत करने के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते थे। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जमहूरियत तर्ज में अगर फ़र्क ज़ाहिर किया जाए तो याद रहे कि इसके अंदर फ़र्द वाहिद के हकूक़ का भी ख्याल रखा जाता है, यानी कि किसी भी कम्यूनिटी जो छोटे तबके पर मुनस्सिर हो उसके हकूक़ को भी शामिल किया जाता है। और इसके अंदर किसी भी किस्म का अलामती भी मौरूसियत या बादशाहत का कोई निज़ाम अमल दखल में नहीं लाया जाता। कम्युनिज़म एक समाजी, इक़्तिसादी और सियासी नज़रिया है जो एक तबक़ाती मुआशरे का तसव्वुर करता है जिसे कार्ल मार्क्स ने जन्म दिया था, जिसकी पैदावार और तकसीम के ज़राए इज्तमाई तौर पर कम्यूनिटी या रियासत की मलकियत और कंट्रोल में होते हैं। एक हकीकी कम्युनिस्ट मुआशरे में कोई निजी मलकियत आपकी अपनी नहीं होती, यानी कि आपका मकान या दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पर नहीं होगी, बल्कि इसको मुल्की वर्सा समझा जाएगा और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको लीज़ पर आपको मलकियत दी जाएगी। वसाइल व मुनाफे के बजाय ज़रूरत की बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं। यह नज़रिया अक्सर बेवतन और पैसे से महरूम मुआशरे के हसूल के मकसद से वाबस्ता होता है, जहाँ हर कोई अपनी सलाहियतों के मुताबिक हिस्सा डालता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक वसूल करता है। कम्युनिज़म की मुख्तलिफ़ तशरीहात और नफाज मुख्तलिफ़ ममालिक में हुआ है जो अक्सर आमिराना हुकूमतों से मुंसलिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं रूस और चाइना। अथॉरिटिज़म
ایک ایسا نظام ہے جس میں فرد واحد یا کوئی بھی چھوٹا طبقہ طاقت کے زور پر اپنا نظام قائم کر لیتا ہے۔ اس میں کچھ ہی عوامی حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹوٹلٹرانزم بھی اسی کی طرح کی ایک اصطلاح ہے۔ جیسے کہ مان لیا جائے کسی گورنمنٹ یا رولنگ نے تمام اداروں کو اپنے اختیار میں کر لیا ہے، چاہے وہ سرکاری یا غیر سرکاری ادارے ہوں، یہاں تک کہ لوگوں کی عام زندگیوں میں بھی اپنی طاقت اور نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے اندر آج بھی اسی طرح کی حکومت قائم ہے۔ سوشلزم ایک سماجی یعنی کہ کمیونسٹ کی طرح کی ایک سیاسی نظریہ ہے جو پیداوار، تقسیم اور تبادلے کے ذرائع پر اجتماعی یا حکومتی ملکیت اور کنٹرول کی وکالت کرتا ہے۔ سوشلسٹ نظاموں میں معاشی عدم مساوات کو کم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دی جاتی ہے کہ دولت اور وسائل آبادی میں زیادہ طور پر مساوی یعنی کہ برابری طور پر تقسیم کیے جا سکیں۔ سوشلزم میں اکثر صحت کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تعلیم اور سماجی بعود جیسی عوامی خدمات فراہم کرنے کے لیے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومتی مداخلت شامل ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ایک سے زیادہ مساوی معاشرہ بنانا ہے اور اسے مختلف شکلوں میں نافذ کرنا ہے۔ جمہوری سوشلزم سے لے کر زیادہ تر مرکزی منصوبہ بند سوشلسٹ معیشتوں تک اس نظام میں شامل ہے۔ اولگارکی حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جس میں افراد کا ایک چھوٹا سا طبقہ مرات یافتہ گروہ اکثر اقتصادی یا سیاسی اشرافیہ سے فیصلہ سازی پر اہم طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور اولگارکی نظام میں آبادی کی اکثریت یا سیاسی شرکت بہت ہی محدود کر دی جاتی ہے اور اہم فیصلے چند ہی لوگ کرتے ہیں۔ تھیوکریسی ایک ایسا نظام ہے جس میں مذہبی رہنما یا چرچ یا کوئی بھی ایسا جس میں مذہب کا عمل دخل ہو، ادارے میں سب سے زیادہ اختیار رکھ دیے جاتے ہیں، اور قانونی نظام میں مذہبی قانون پر مبنی تھیوکریسی پیش کی جاتی ہے۔ حکمرانی مذہبی نظریے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے اور مذہبی رہنما اکثر حکومتی پالیسیوں کی تشکیل میں براہ راست کردار ادا کرتے ہیں۔ انارکی ایک ایسا نظام ہے جس کی خصوصیات باضابطہ حکومت اور مرکزی اختیار کی عدم موجودگی سے ہوتی ہیں۔ انارکی میں کوئی قائم شدہ قوانین یا ادارے نہیں ہیں اور افراد نظریاتی طور پر اپنے فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں، تاہم انتشار افراتفری کا باعث بھی یہ بن سکتا ہے اور اکثر اس کا تعلق نظم و نسق کی کمی سے ہوتا ہے، یعنی کہ تعلیم کی کمی سے ہوتا ہے۔ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا نظام آرمی کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس میں کچھ جرنیل پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کو ڈیزالو کر دیتے ہیں اور کمانڈر ان چیف کو اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں۔ اس نظام میں عوام کا آزادی سے نہ بولنا، میڈیا کو کنٹرول کرنا، انسانی حقوق کو پامال کرنا، جوڈیشری کو اپنے اختیارات میں چلانا، آرمی کنٹرول آتے ہی انٹرنیشنلی ملکی سلامتی کا رونا روتے ہوئے کنٹرول ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں کئی دہائیوں تک چلی کہ جس کا کچھ مثبت فوائد اور بہت سے نقصانات آج بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ صدارتی نظام کی اگر ہم بات کریں، ایگزیکیوٹیو برانچ یعنی کہ صدر کی سربراہی میں مقننہ سے الگ ہوتی ہے۔ صدر عام طور پر کسی کو جواب دہندہ نہیں ہوتا اور آزاد طور پر منتخب ہوتا ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں اکثر ایگزیکیوٹیو اور قانون ساز شاخوں کے درمیان اختیارات کی واضح علیحدگی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی سیاسی نظام کی، جس میں شریعت لا ہوتا ہے، جس میں نظام خلافت نافذ ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں۔ زیادہ تر نظام قاضیوں اور اسلامی علماء اور وکلاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس نظام میں مجلس شورا گورننس کرتی ہے اور رول قائم کرتی ہے، جس میں رہنما عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو صادق و امین ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے سیکولرلی ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس نظام میں میجورٹی کے حقوق کے ساتھ ساتھ منورٹی کے حقوق کا اعلیٰ درجے میں دھیان رکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام لایا جاتا ہے۔
امہ کا کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی عالم اسلام میں کوئی بھی خطرہ ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کو اپنا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی قرار دیا جاتا ہے، رول اور لا میں عادل کو تعریف کی جاتی ہے اور ظالم کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، آپس میں بھائی چارے کو تقویت دی جاتی ہے، 2.5% کا نفاذ یعنی ٹیکس کی صورت میں اطلاق کیا جاتا ہے، امن و امان کی ذمہ داری سینٹر آف اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ تھے دوستو دنیا کے نظام اور مقام اسلام۔ اس کو نافذ کرنے میں ہماری ٹیم کا ماننا ہے کہ پاکستان جیسے آزاد اور سیکولر ملک میں اس کو قائم کرنا ناممکن ہے، جس کے باشندوں اور شاہینوں کو لبرلزم کے اصولوں پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام میں پین اسلامزم کی صورت بہرحال موجود ہے، جو ہائبرڈ نظام کی طرح تردید کرتی ہے، جس کی پیمائش کرنا ہمارے لیے تو ممکن نہیں، مگر ہاں آپ پر یہ ضرور چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ کس نظام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے ہماری محنت کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔